السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ شائستہ صدف اور میں آن لائن ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں. آج جس نفسیاتی بیماری کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے او سی ڈی. او سی ڈی ہے obsessive compulsive disorder. یہ آپ کو وراثت میں بھی ملتا ہے، اور جب آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جب آپ بچپن سے جو ہے بڑے ہو رہے ہیں، اس ٹائم پہ بھی آپ کی اگر ٹریننگ میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، آپ اس میں سے نکل گئے ہیں، تو اس ٹائم پہ بھی یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار چیزوں کو چیک کرتے ہیں، بار بار آپ اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ، جو ایک ایشو آتا ہے لوگوں کے اندر وہ یہ آتا ہے کہ وہ بار بار ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اور وہ جو ہے چولہا چیک کریں گے، تالے چیک کریں گے، اور وہ ہر چیز کو بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. وہ چیک کرتے ہیں کہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. انہیں یقین نہیں ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ پتہ نہیں وہ چیز جو ہے نا وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ان کے بس میں نہیں ہوتا. کوئی بھی نفسیاتی بیماری یا کوئی بھی جسمانی بیماری انسان کے بس کی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہوتی ہے، اور علاج سے وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ پیشنٹ کیونکہ صفائی کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، جو کہ صفائی سے بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے کام، اور وہ ہاتھوں کو کبھی کبھی اتنا زیادہ دھوتے ہیں کہ ہاتھوں کو زخمی کر لیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس سے بھی اگر کوئی شخص ایسا گزرا ہے کہ جس کو کوئی ڈرپ لگی ہوئی ہے، یورین بیگ لگا ہوا ہے، تو ان کو ایسی فیل آتی ہے کہ جیسے ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے اور ہم تو اب بدلیں گے جا کے تو پھر ہی ٹھیک ہوگا. اور وہ لوگ کیونکہ اس طرح کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اینٹی سوشل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی جب ان کے پاس آتا ہے تو اول تو وہ کسی سے کوئی ریلیشن نہیں بناتے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر وہ بنائیں بھی تو دوسرا انسان بھی کافی پرابلم میں ان کے ساتھ فیس کرتا ہے اس پرابلم کو، کیونکہ وہ پھر ہر چیز کو بیڈ شیٹ بار بار بدلیں گے. کوئی مہمان ہو کے گیا ہے تو یا تو وہ کچھ استعمال کرنے ہی نہیں دیں گے، اگر وہ استعمال کوئی چیز ہوئی بھی ہے تو وہ یہ کریں گے کہ اسے بار بار دھوئیں گے، دھلوائیں گے. تو کیفیات کبھی کبھی تو اگر تو یہ وقت پہ اس کو علاج کے لیے خود تو مریض نہیں جان پاتا کبھی، اور وہ خود سے نہیں آتا. فیملی اور جو آپ کے لوگ ہیں ارد گرد، جو آپ کے اپنے جو آپ کے چاہنے والوں میں اگر کوئی اس پرابلم سے گزر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان ایسی پریشانی سے گزر رہا ہے، تو کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کو سیدھا سیدھا پاگل پن کا نام دیتا ہے، تو لوگ گھبراتے بھی ہیں اس کے لیے علاج پہ جانے کے لیے، کہ وہ ڈاکٹر کا رخ ہی نہیں کرتے. وہ چپ کر کے اپنی چیز کو سہتے رہتے ہیں. کبھی تو ان کو محسوس ہی بھی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی کہے سمجھائے کہ آپ کو جو ہے نا اس پہ ڈاکٹر پہ جانا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کیوں، ہم کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ تو ان کو بڑے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ چلیں اور یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. ہم نے کب کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے؟ تو یہ سپورٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور سپورٹ کے بغیر نفسیاتی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے. کیونکہ ہم جب علاج کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی فیمیل آتی ہے تو ہم ضرور ان کو، اگر تو میرڈ ہیں تو ان کے ہسبینڈ کو، اگر ہسبینڈ ہے تو اس کی وائف کو، اور اگر میرڈ نہیں ہیں تو فیملی کو بلا کے اور ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے. ایون کہ فیملی تھیراپی، کپل تھیراپیز بھی ہوتی ہیں. علاج پہلے تو میڈیسن ہے، میڈیسن تو مسٹ ہے کہ وہ دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو تھیراپیز ہیں، پیشنٹ خود روتا ہے، خود بتاتا ہے، اپنی کیفیت بتاتا ہے جو کہ وہ نہیں اظہار کر پا رہا ہوتا، اور وہ اس پریشانی میں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اس میں اس
طرح سے جو ہے نا علاج ممکن ہو جاتا ہے. لیکن سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اس چیز کی اویئرنیس لوگوں کے اندر ہو کہ یہ اور وہ کنونس کر لیں اس انسان کو وہاں پہ لے جانے کے لیے، کیونکہ معاشرے کا پریشر اتنا عجیب ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگ اس کو پاگل پن کہتے ہیں. تو وہ انسان اپنے آپ کو ویسے ہی اب نارمل فیل کرنے لگتا ہے کہ میں اگر گیا اس طرف ان ڈاکٹرز پہ تو لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو وہ کہیں گے کہ میں تو پاگل ہو گیا ہوں، جنونی ہو گیا ہوں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ان سب چیزوں کے علاج ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور لیکن یہ کہ زیادہ تر جو ہے سیشنز دیے جاتے ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کچھ ہوم ورکس ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں کہ وہ آپ نے خود کرنے ہیں، کچھ فیملی نے آپ کے ساتھ کرنے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اس پرابلمس میں سے نکلنے کے لیے. تو ہر پریشانی جو ہے وہ سپورٹ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور فیملی سپورٹ سے انسان ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے. تو چلیں جی، آج ہم نے بات کی او سی ٹی کے اوپر. اور آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے ضرور ضرور اس بات کے اوپر بتائیں کہ مجھے اس میں کیا اور مزید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیا بتانا چاہیے. تو میں اسی ٹاپک کے اوپر، اسی پرابلم کے اوپر ویڈیو بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اس کو میں شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو آگاہی دوں گی، بتاؤں گی کہ یہ پرابلمز ہیں اور ان کے سلوشنز نکل آتے ہیں. چلیں جی، اجازت دیں مجھے، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.